कुछ लोगों में, बिलखुसूस नौजवानों में खुद एतमादी की बड़ी कमी आती जा रही है। ये जो खुद एतमादी है ना, सेल्फ कॉन्फिडेंस, ये इंसान के लिए इसलिए भी बड़ा ज़रूरी होता है कि उसने कोई भी काम करना है ना ज़िंदगी में, तो अगर उसका अपने फ़ैसलों पर, अपनी तरजीहात पर, अपनी ज़ात पर एतमाद ही नहीं है, वो सारा दिन यही देखता रहता है कि लोगों की गुड बुक में कैसे आऊँगा, अगर ये करूँगा तो लोग क्या कहेंगे, अगर नहीं करूँगा तो फिर क्या कहेंगे, मुआशरती पेचोताब को ही सारा दिन सोचता रहता है, तो उसके अंदर जो सलाहियतें होती हैं वो दब जाती हैं। यूं समझ लें कि वो इस तरह का शख्स होता है जो दरिया में उतर के खुद किनारे तक नहीं जाना चाहता, बल्कि वो अपने आप को ना लहरों के सुपुर्द कर देता है। अगर इधर का तूफान आया तो इधर निकल जाएगा, इधर से आ गया तो इधर निकल जाएगा। खुद एतमादी, कुछ लोग तो ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं ना, वो तो तकब्बुर की तरफ चले जाते हैं। इस हद का भी ज़रूर ख्याल रखा जाए, लेकिन मैं जो बात अर्ज कर रहा हूँ उन लोगों की जो फिक्री तौर पर कमज़ोर हो जाते हैं, वो जब बाहर निकलते हैं तो उनका अपना रास्ता कोई नहीं होता। वो कहता है जिधर की हवा हुई मैं भी उधर का ही हो जाऊंगा। वो देखते हैं कि लोग आजकल क्या कर रहे हैं, लिहाजा वो भी वही करना शुरू कर देते हैं। वो वायरल चीज़ों के पीछे भागते हैं। वो ये देखते हैं कि ब्रांड नया कौन सा है। वो कोई मकासद वाले लोग नहीं होते, उनकी कोई ज़िंदगी नहीं होती। उन्हें सिर्फ ऐसी तस्वीर चाहिए होती है, ऐसे मकाम की या ऐसे शख्स के साथ फ़ोटो चाहिए होती है जहाँ थोड़ा सा सहारा मिलके उनकी तस्वीर को भी चार लोग देख ले। इस तरह के लोग रोज़ बरोज़ कमज़ोर होते जाते हैं। अपनी दुनिया आप पैदा कर अगर जिंदों में है, सिर्र आदम है, ज़मीरे कुन फ़िका है ज़िंदगी, कब तक सहारे तलाश करेंगे। उसका नुकसान आहिस्ता आहिस्ता मैंने ये देखा है कि बहुत सारे लोग डिप्रेशन में चले गए। उनको टेंशन ने घेर लिया, मतलब हर बंदे को उन्होंने अपना दुश्मन समझना शुरू कर दिया। उनका ख्याल हुआ मैं कुछ भी नहीं कर सकता। बच्चे कई दफ़ा ना आके मदरसे में पढ़ने वाले, स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाले रो पड़ते हैं, कहते मुझे सबक नहीं याद होता। और मैं अच्छी तरह जान रहा होता हूँ कि ये बंदा ठीक है, ये कामयाब हो सकता है। कमी क्या है? खुद एतमादी से निकल गया है। सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, पुरएतमाद नहीं है, वो पुरएतमाद नहीं है। आग कई दफ़ा तबाही उतार देती है बड़ी बड़ी चीज़ों की, लेकिन आग लगाने के लिए जो माचिस चाहिए वो बड़ी छोटी सी होती है, लेकिन वो जला के रख देती है हर चीज़ को। ये समझ लें, तेज़ाब का कतरा कतरा ही होता है, पर जिधर जाता है सुराख करता चला जाता है। ये याद रखना, चीनी 2 दाने भी चबा लिए जाएं, 2 दाने भी, पूरी ना भी खाई जाए तो उसके दाने 2 भी हों तो मीठा पूरा कर देती है। वो अपने जायके के लिहाज से खुद मुख्तार है। मेरी बात समझ रहे हैं? इतना सारा आटा हो ना, तो ये नमक की शान है कि उसकी एक चमची भी हो तो वो छा जाता है। आप अपनी ज़िंदगी के अंदर इस तरह का मिजाज बनाएं कि आपके अंदर ताकत हो, हिम्मत हो। मेरा रब कुरान मजीद में फरमाता है व अलल्लाहि फतवक्कलू, अल्लाह ही पर भरोसा करना चाहिए, इन कुंतुम मोमिनीन, अगर तुम मोमिन हो तो। फिर तुम्हारा एतमाद रब पर होना चाहिए। अगर तुम्हारे अंदर ईमान है तो फिर तुम्हें कमज़ोर बनना, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं कैसे होगा। 2-3 चीज़ें ज़िंदगी में तय करें। एक तो अपनी ज़िंदगी में तरजीहात तय करें, फिर लोग आपको अच्छा समझें या बुरा समझें उसकी परवाह। युजाहिदून फ़ी सबीलिल्लाहि वला यखाफ़ून लौमत लाइम ज़ालिका फ़ज़लुल्लाहि युतीहि मन यशा। रब फरमाते हैं कुछ लोग अल्लाह के रास्ते में जिहाद करते हैं, फिर बाज़ लोग उनकी मलामत भी करते हैं, उन्हें बुरा भी कहते हैं, लेकिन वो किसी मलामत करने वाले की परवाह नहीं करते। ये जो वो परवाह नहीं ना करते, क्योंकि हैं वो युजाहिदून फ़ी सबीलिल्लाह, वो मुखलिस होकर अल्लाह के रास्ते में हैं, फिर वो परवाह नहीं करते, तो अल्लाह फरमाते ज़ालिका फ़ज़लुल्लाहि युतीहि मन यशा। ये उन पर अल्लाह का फ़ज़ल है, और ये फ़ज़ल अल्लाह जिसे चाहता है उसे अता फरमाता है। तो एक तो अपनी ज़िंदगी के अंदर तरजीहात का तयन करें कि हमारी तरजीह क्या है, और फिर आगे बढ़े, फिर बढ़ते चले जाएं।
گھوڑا جب دوڑتا ہے تو اس کے پیروں کو کئی دفعہ کانٹے دار جھاڑیاں لگ جاتی ہیں، لیکن وہ گھوڑا ہوتا ہے نا، وہ رکتا نہیں، وہ پیر سے پیر لگا کے انہیں اتارتا نہیں، وہ دوڑتا جاتا ہے۔ اسے پتا ہوتا ہے کہ اگر دوڑتا جاؤں گا تو یہ لگتی بھی جائیں گی، اترتی بھی جائیں گی۔ جب آپ میدان میں رہتے ہیں تو کئی کمزوریاں ایسی ہوتی ہیں جو دور ہو جاتی ہیں، آپ تجربات سے سیکھتے چلے جاتے ہیں، آپ کو روز ایک نئی امنگ ملتی ہے۔ ایک بہت بڑے دانشور سے کسی نے کہا کہ آپ نے بڑا کچھ لکھا ہے، بڑا کچھ آپ نے لوگوں کو بتایا ہے، اور پھر اللہ نے توفیق دیا، آپ نے بڑے ملک دیکھیں، تو کبھی روب بھی طاری ہوا آپ پر کسی کا؟ کہنے لگے ہاں، ایک مسواکیں بیچنے والے کا روب طاری ہو گیا۔ کہتے میں نے اس سے مسواک خریدی تو پوچھا کتنے پیسے، اس نے کہا 3 روپے۔ میں نے اسے 5 روپے دے کے نا تو گاڑی کا شیشہ چڑھا لیا، تو کہتے ہیں اس نے شیشے کو یوں کر کے نا بجایا، تو میں نے بڑی بددلی سے شیشہ نیچے کیا کہ اب یہ کہے گا جی مہربانی جی روٹی لے کے جانی ہے جی، آپ یہ 2 مسواکیں اور لے لیں۔ کہتے ہیں شیشہ ذرا نیچے کیا تو مجھ سے کہنے لگا آپ کے 2 روپے باقی ہیں۔ کہتے ہیں کہ میں نے اسے کہا ٹھیک ہے تو رکھ لے، کیونکہ میری جیب میں، یہ کئی دفعہ بعض لوگ نا اوور کانفیڈنس ہو جاتے ہیں نا جن کی جیب میں پیسے ہوتے ہیں، حالانکہ میں نے دنیا میں بڑے غریب لوگ دیکھے ہیں جن کے پاس صرف پیسہ ہے، باقی ساری غربت ہے، کوئی شے ہی نہیں دنیا کی، کوئی شے نہیں سوائے پیسوں۔ تو کہتے ہیں میرے دماغ میں وہی سودا سمایا ہوا تھا، تو میں نے کہا نہیں رکھ دے تو، اور میں نے شیشہ چڑھا لیا، تو اب کہ اس نے غصے سے شیشہ بجایا اور میں نے شیشہ نیچے کر کے غصے سے، کیا مسئلہ ہے؟ کہتے ہیں 2 روپے میری گود میں پھینک کے کہنے لگا میری عمر 52 سال ہو گئی ہے، مجھے اپنے بازو کی طاقت پر بھروسہ ہے، میں جب تک تندرست تھا تو مشقت کر کے کھاتا تھا، اب طبیعت میں تکلیف ہے تو مسواکیں بیچ کے کھاتا ہوں، میں دنیا کے 2 روپے لے لوں نا مانگ کے تو مجھے روٹی کھانے کا مزہ نہیں آتا، میں جب بھی مانگتا ہوں رب رسول سے ہی مانگتا ہوں، تو رکھ اپنے پیسے اپنے پاس، مجھے عادت نہیں ہے۔ یہ خودداری، یہ عزت نفس، یہ وقار، یہ طاقت، آپ خود اعتماد بنیں، آپ اپنے اچار پر مطمئن رہنا سیکھیں، آپ اپنی طبیعت کے مطابق جو اللہ نے آپ کو نوازے آپ اس پر قائم رہنا سیکھیں، اور اس سے اگلی بات یہ ہے کہ زندگی میں مایوس کبھی بھی نہ ہوں، کبھی بھی۔ ہمارے یہاں نا لوگ بیمار ہو جاتے ہیں تو پریشان ہو جاتے ہیں، اوہ جی اب تو مجھے جی 6 سال ہو گئے، او خدا کے بندو 30 سال کومے میں رہنے والے مریض اٹھ گئے، ڈاکٹر جن کو لکھ کے دے چکے تھے تم ٹھیک نہیں ہو سکتے، شفائیں دینے والا تو میرا رب ہے، اٹھ کے بیٹھ گئے۔ مایوسی، کمزوری، کچھ نہیں ہو سکتا، کبھی نہیں ہو سکتا، کیسے ہوگا، کون کرے گا، یہ تو لوگ کمزور باتیں کرتے ہیں۔ یہ ڈپریشن اور مومن یہ الگ الگ چیزیں، ٹینشن اور مومن یہ الگ الگ چیزیں۔ مسلمان کوئی لوارث ہے کہ ٹینشن لے؟ رب رسول کے ماننے والے بھی پریشان ہوا کرتے ہیں، اور ہم اس رب کے ماننے والے ہیں جو کہتے ہیں کہ تم حد میں نہ پریشان ہونا کہ سویرے ملے گا تو شام کو نہیں ملے گا معاذ اللہ، اور شام کو تمہیں دیکھا جائے گا تو صبح نہ دیکھا جائے گا۔ تم اس کریم کے ماننے والے ہو جسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، ہر وقت تمہیں دیکھتا ہے، ہر وقت۔ تو مایوسی نہیں۔ مسلمان تھکی باتیں، بعض لوگوں کے رونے پر ترس آتا ہے جو رو رہے ہوتے ہیں، یہ بڑی پریشانی ہے، بڑی مجبوری ہے، بڑی آزمائش ہے۔ اور میں آپ کو دل کی بات بتاتا ہوں، مسجد میں بیٹھا ہوں، بعض لوگوں کے رونے پر غصہ آتا ہے کہ یار تو رو رہا ہے، تو کمزوری کا اظہار کر رہا ہے، تجھے اللہ نے تعلیم دی، قد کاٹ دیا، صحت دی، شعور دیا، طاقت دی، ہمت دی، آزاد سلامت کیے، تو رو رہا ہے، کمزور پڑ رہا ہے، تو کہہ رہا ہے کہ او خو جی جناب بڑے حالات خراب ہیں، تو پریشان ہو گیا، تو گر گیا۔ تجھے باہمت ہونا چاہیے تھا، طاقتور ہونا چاہیے تھا۔ حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ السلام کے صحابی ہیں، تو ٹانگ تھوڑی سی چھوٹی تھی، ذرا لنگڑا کے چلتے تھے، اپنے 4 بیٹے لے کے احد کے میدان میں آئے، تو چاروں بیٹے پیش کیے، تو پھر خود بھی زرہ پہن لی، تو حضور نے فرمایا 4 بیٹے جو آگے ہیں تو آپ کدھر جا رہے ہیں؟ پتہ کیا کہنے لگے؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ کیا لنگڑے جنت میں نہیں جائیں گے؟ حضور نے فرمایا کیا مطلب کا حضور، میری ٹانگ چھوٹی ہے لیکن میرا جذبہ تو جوان ہے نا، مجھے جانے دینا، میں جاؤں گا، میں لڑوں گا۔ عزیز دوستو، یہ کم ہمتی نہیں، بزدلی نہیں، کمزوری نہیں، سستی نہیں،
کیا ہو جائے گا، کس طرح ہو جائے گا، کب ہو جائے گا، کس ماحول میں ہو جائے گا، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ کام آپ شروع کرتے ہیں تو آپ کو صرف مسلسل جد و جہد کی اور لگن سچی ہو، تڑپ سچی ہو، کوشش کرتے رہے ہمیشہ۔ پتھر پہ پانی پڑے متصل تو بے شبہ گھس جائے گی پتھر کی سیل۔ آپ نے اچھی ٹائلیں لگوائی ہو نا، بہترین، نیچے سیمٹ ہو، پر ٹائل لگی ہو، پتھر لگایا ہو، اور ٹوٹی ہو جائے خراب، قطرہ قطرہ پانی کا گرتا رہے، حالانکہ پانی کا قطرہ سوراخ نہیں کر سکتا، لیکن اگر مسلسل گرے نا تو سوراخ کر دیتا ہے کہ نہیں؟ اس کا مطلب ہے جو کام مسلسل کیا جائے نا، مسلسل، اس لیے اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا اللہ کو وہ عمل زیادہ پسند ہے جو تھوڑا کیا جائے پر روز کیا جائے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے لوگ کہتے تھے حضور آپ روز ایک نیا منصوبہ بناتے ہیں، روز ایک نیا پلان کرتے ہیں، تو آپ فرمانے لگے میرا ضمیر جو ہے نا یہ مجھے خوب تر پر ابھارتا ہے، مجھے کہتا ہے اب یہ بھی کر، اب یہ بھی کر، اب یہ بھی کر، اب یہ بھی کر، تو میں کرتا چلا جاتا ہوں۔ جب آپ کی لگن سچی ہو اور آپ خوب تر کی تلاش میں ہو پھر آپ کچھ کر جاتے ہیں، اور اگر آپ نے تھکی تھکی باتیں کرنی ہیں، آپ میں کوئی اعتماد نہیں، کوئی کانفیڈنس نہیں، کمزور پہلو ہیں، اور ہر وقت کچھ سکیم کرنی بھی ہے تو وہ بھی کچی پکی کرنی ہے، اگر کچھ چلنا بھی ہے تو وہ بھی دوسروں کو کہنا پہلے آپ ہمیں سہارا دیں پھر ہم چلیں گے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تم رب کے بارے میں جس طرح کا گمان کرتے ہو اللہ بھی تمہارے ساتھ اسی طرح کا ہی معاملہ فرماتا ہے۔ تم ذہن بناؤ کہ میرا رب دینے والا ہے، وہ بے حساب ہی عطا فرمائے۔